بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج اس ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دوران ہونے والے معجزات کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا بھی ذکر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہر بات کی معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا تو وہ ان کے چہرے اقدس میں چمکتا تھا اور ان کے منہ مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ اہل مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی۔ ایک موقع پر آپ مقام حجر میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک اس حال میں بیدار ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، جاذب نظر اور خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب کرنے والے کا علم بالکل نہیں تھا، تو آپ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب کے ساتھ قریش کے کاہنوں کے پاس گئے اور انہیں تمام ماجرا سنایا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ بلا شبہ آسمانوں کا رب اس نوجوان کو شادی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور موقع پر مقام حجر میں سو رہے تھے تو آپ نے ایک خواب دیکھا اور کسی کاہن کو بتایا، تو اس کاہن نے اس کا جواب دیا، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو آپ کی پشت مبارک سے ایک ایسی ذات اقدس کا ظہور ہوگا جس پر آسمان و زمین والے ایمان لائیں گے اور وہ لوگوں کے لیے باعث علم و ہدایت کا نشان ہوگا۔ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 18 یا 20 سال تھی۔ شباب کا یہ عالم تھا کہ چہرے پہ تقویٰ و پارسائی کے انوار کا ہجوم ٹپکتا تھا۔ سدے ہار نرگسیں آنکھیں قدموں میں بچھانے کے لیے بے چین رہتی، بعض تو حسن کی وجہ سے خود ہی نکاح کی پیشکش کر دیتی تھی، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ انکار کر دیا کرتے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا موقع مہیا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ سیدہ آمنہ بنت وہب عبد مناف بن زہرہ بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا وحی بن عبد مناف بن زہرہ کی تربیت میں تھیں۔ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان کے ہاں گئے اور ان کے لیے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگا۔ اسی مجلس میں خود اپنے لیے حضرت عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیب کی بیٹی حالہ کے ساتھ نکاح کیا۔ عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ آمنہ بنت وہاب سے نکاح کیا تو وہیں 3 دن بسر کیے، کیونکہ ان لوگوں میں یہ قاعدہ تھا کہ نکاح کے بعد بیوی کے پاس جاتے تو 3 دن تک اسی گھر میں رہتے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے 3 دن تک مدینہ میں موجود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یعنی اپنے سسرال میں رہے۔ 3 دن اپنے سسرال میں رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھر میں لے آئے جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ وہاب بن عبد مناف نے اپنی بیٹی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو اپنے قبیلے میں سید النساء کہلاتی تھی عبد المطلب کے بیٹے سید عبداللہ سے باخوشی کر دی، کیونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق آخر میں بنی اسماعیل سے ہی جڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تب تشریف لے گئے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آیا اور وہیں انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زواج فرمایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل مبارک سے مشرف ہوئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں منتقل کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ ماہ رجب جمعرات کی رات تھی۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خازان جنت
حضرت رضوان کو حکم ارشاد فرمایا فردوس کے دروازے کھول دیں اور آسمان و زمینوں میں ندا کرنے والا ندا کر دے کہ پوشیدہ خزانہ جس سے نبی ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، وہ نور آج کی رات شکم مادر میں قیام پذیر ہو چکا ہے، جہاں ان کی پیدائش کے مراحل کی تکمیل ہوگی اور لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر تشریف لائیں گے۔ اس رات قریش کا ہر جانور پکار اٹھا، رب کعبہ کی قسم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل میں آ گئے ہیں، وہ دنیا کے امام اور اہل دنیا کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں۔ اس لیے قریش کے تمام کاہنوں اور عرب کے تمام قبیلوں سے اسے مخفی رکھا گیا اور ان کے علم کہانت کو ان سے چھین لیا گیا، اور اس دن تمام بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے۔ اس دن کی صبح ہر بادشاہ کو گونگا کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ پورا دن کچھ بھی نہ بول سکے، اور مشرق کے پرندے مغرب کے پرندوں کو بشارت دینے گئے۔ اسی طرح سمندروں کی مخلوقات نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حملے مبارک کے وقت ہی ان پر اکرام و انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ابو زکریا یحییٰ بن عابد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر میں پورے 9 مہینے تشریف فرما رہے۔ اس دوران حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر یا پیٹ میں کوئی تکلیف اور کسی قسم کی درد نہیں ہوتی تھی، اور حاملہ عورتوں کو جو تکلیف ہوا کرتی ہیں آپ ان سے بھی محفوظ رہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے بڑھ کر ہلکا اور زیادہ بابرکت حمل نہیں دیکھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے شکم اقدس پہ تشریف لائے تو کئی ایک عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکم اطہر میں اٹھانے کا شرف حاصل کیا تو اس وقت بے شمار عجائبات ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں عجیب و غریب باتیں پائی گئیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ نطفہ اور گوہر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا آمنہ قریشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدف مبارک میں ٹھہر گیا تو عالم ملکوت و جبروت میں آواز دی گئی کہ پاک و مشرف مقامات کو معطر کرو، نیز آسمانوں اور ان کے ارد گرد علامات تعظیم ظاہر کرو، اور ملائکہ مقربین میں سے منتخب فرشتوں کے لیے پاک صاف صفوں میں عبادات کی قالین بچھاؤ۔ آج پوشیدہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک میں منتقل ہو چکا ہے۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بہت بڑی غالب، عقل کی مالک اور حسب و نسب کے اعتبار سے فخر والی اور عیبوں سے پاک ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اس رات صبح جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقرار حمل ہوا، دنیا کے بت اوندے منہ گر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں تھے تو کئی قسم کے شواہد اور علامات سامنے آئیں۔ قریش کے مویشی بھی بعض اوقات زبان حالی سے گفتگو کرتے، وہ خدائے کعبہ کی قسم کھاتے اور گواہی دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل دنیا کے لیے امان ہیں اور دنیا کے لیے نور اور روشنی ہیں۔ ان دنوں تمام کاہن بے بس ہو گئے، دنیا کے بادشاہوں میں ایک بھی ایسا تخت نہ تھا جو الٹ نہ گیا ہو۔ مغربی مشرقی سرزمینوں میں جاری دریا ایک دوسرے کو بشارتیں دیتے، ان کی موجوں پہ اکثر یہ لکھا پایا جاتا کہ ابو القاسم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے ہی والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل کے دوران سب سے بڑی یہ نشانی رونما ہوئی تھی کہ ہاتھی نے اپنے مالک کی نافرمانی کی، ابرہہ اس کا لشکر اور اس کا تمام ساز و سامان تباہ ہو گیا۔ ان کو قتل کرنے کے لیے ابابیل آئے، ان پرندوں نے ان کو قتل کر دیا، انہیں ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مادر میں تشریف لانے سے قبل اس وقت قریش انتہائی سخت قہر سے دوچار تھے اور کافی تنگی میں تھے، تو اس حمل مبارک کی برکت سے زمین سرسبز ہو گئی اور درختوں پر پھل آ گئے، اور اس خوشحالی کے باعث ان کے پاس ہر جگہ سے مال و دولت آنے لگی، حتیٰ کہ اس سال کا نام جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقرار حمل ہوا تھا، خوشیوں اور خوشادگیوں والا سال رکھ دیا گیا۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ جب حمل کے 6 مہینے گزر گئے تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا،
سیدہ آمنہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ افضل العالمین ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور یہ راز کسی سے نہ کہنا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تکرار کی دلیل یہ تھی کہ قریش کے تمام جانور اس رات بولنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شک میں اتھر میں منتقل ہو گئے ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو مجھے بارہا کہا گیا کہ تمہارے پیٹ میں اس قوم کا سردار ہے۔ جب ولادت کا وقت قریب آئے تو یوں کہنا کہ میں اسے ہر حاسد کے شر سے خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ اس مولود کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور نکلے گا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تکرار حمل کی برکات میں سے یہ برکت بھی لوگوں کو میسر آئی کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس تکرار حمل ہوا، اس میں تمام ہی حاملہ عورتوں کو لڑکوں کی نعمت سے نوازا گیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے صدف میں رجب المرجب کے مہینے میں رونق افروز ہوا تو میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرد جس کے چہرے سے خوبصورتی اور جسم سے بہترین خوشبو، نیز و انور و تجلیات ظاہر ہو رہے تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ میں نے پوچھا آپ علیہ السلام کس لیے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں مبارک ہو کہ تم بنی نوح انسان کے سردار اور قبیلہ ربیع المظہر کے افتخار سے فیضیاب ہو۔ جب دوسرا مہینہ آیا تو اسی طرح ایک کامل شخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت شیش علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا آپ علیہ السلام کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں مبارک ہو کہ تم صاحب تعویل و حدیث سے فیضیاب ہو۔ جب تیسرا مہینہ آیا تو اسی طرح ایک اور آدمی میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت ادریس علیہ السلام ہوں۔ میں نے پوچھا آپ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں مبارک ہو کہ تم تمام نبیوں کے سردار سے فیضیاب ہو۔ جب چوتھا مہینہ آیا تو قبل اشخاص کی طرح ایک اور شخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت نوح علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں مبارک ہو کہ تم صاحب نصر و فتح سے فیضیاب ہو۔ جب پانچواں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک اور شخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت ہود علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا آپ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں مبارک ہو کہ تم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہو جو کہ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے مالک ہوں گے۔ جب چھٹا مہینہ آیا تو اسی طرح ایک اور بزرگ خواب میں آئے اور کہنے لگے السلام علیکم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں مبارک ہو کہ صاحب جلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہو۔ جب ساتواں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک اور شخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں۔ میں نے پوچھا آپ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا تمہیں مبارک ہو آمنہ، تم بہترین اور ملیح حسن والے نبی سے فیضیاب ہو۔ جب آٹھواں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک اور شخص میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے السلام علیکم یا خیر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟
تو فرمایا میں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا آپ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں مبارک ہو کہ تم اس نبی معظم سے فیضیاب ہو جس پر قرآن مجید نازل ہوگا۔ جب 9واں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک شخص میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے السلام علیکم یا خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ظہور کا وقت مجھ سے قریب تر ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں مبارک ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہو۔ تم سے تمام تکالیف، مصائب و آلام دور کر دیے گئے۔ جب حمل کے 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اپنے ننیال بنی نجار میں وفات پا گئے اور ابا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ فرشتوں نے کہا اے خدا، تیرا نبی تو در یتیم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کے نگہبان اور مددگار ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حمل کے دوران کے معجزات جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ ظاہر کیے گئے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔